بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کرنل ڈاکٹر زیڈ بٹی، میڈیکل اسپیشلسٹ اینڈ گیسٹرونٹرولوجسٹ، آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر آیا ہوں، قبض کانسٹیپیشن۔ یہ بہت سارے پیشنٹ ہر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ جی مجھے قبض ہے، اور کنفیوژن بہت ساری ہوتی ہے ان کے اندر۔ دیکھا جائے تو ہم ڈاکٹری اصطلاح میں قبض جب کہتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر 3 موشن یا اجابت جو ہیں 3 دفعہ سے کم آئے ہفتے میں، یا اس کا سٹول بہت ہارڈ ہو، یا اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بلاکڈ ہے، سینس آف جو اس کو ایکویکویشن وہ نہیں ہوتی وہ مکمل طور پہ، اور وہ سٹرین بہت کرتا ہے، یعنی اس کو زور بہت لگانا پڑتا ہے، اس کا وقت بہت زیادہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو جو ہم اس کو قبض کے زمرے میں ڈالتے ہیں۔ اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جب قبض کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قبض کو ہم دو طرح کی قبض کو سمجھنے کے لیے 2 طرح کی قبض کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تھوڑے عرصے کی قبض، ایک ہوتی ہے دائمی قبض۔ تھوڑے عرصے کا مطلب کہ چند دنوں کی ہے، چند ہفتوں کی ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ یہ چھوٹی موٹی اگر کوئی اس کو کوئی بہت سیریس ایشو نہیں ہے اس کا، تو وہ چھوٹی موٹی جو دوائیاں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، جو آپ کی روزمرہ جو آپ کو پہلے بھی لیتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سکنس زیادہ ہو، آپ کو ان یوزول قسم کی چیزیں ہوں، پیٹ بند ہو گیا، آپ کا ہوا خارج نہیں ہو رہی، الٹی ہے، پیٹ میں درد ہے یا بخار ہے، تو ایسی صورت میں ایکیوٹ ابڈامن اس کو کہتے ہیں۔ پھر جو ڈاکٹر آپ کا جو کنسلٹنٹ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو اس کا معائنہ کرنا چاہیے، کوئی سیریس چیز مس نہ ہو جائے۔ جو بزرگ ہیں ان کے جو پخانہ ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے، بال بن کے اندر جا کے رکاوٹ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور وہ ظاہری طور پہ وہ کہتے ہیں جی مجھے موشن آ رہا ہے، لیکن وہ اصل میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو مقد کی کچھ بیماریاں ہیں، جو بواسیر ہے، یا کٹ آ گیا، یا انفیکشن ہے، اور بعض کا اس طرح ایکیوٹ پریزنٹیشن میں بعض کا کوئی ملیگننسی یا کینسر وینسر بھی ہو تو وہ بھی اسی طرح پریزنٹ کر سکتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نارمل طور پہ قبض کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سکنس زیادہ ہے، اب پیشنٹ ان ویل ہے، تو اس میں یہ ہمیں اس کی آرگن یا بیماریوں کو ایکسکلوڈ کرنا اشد ضروری ہے۔ دائمی قبض وہ ہوتی ہے جو کہ 3 ماہ سے زیادہ کی قبض ہو۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، عمومی طور پہ وجوہات یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم لو فائبر ڈائٹ استعمال کرتے ہیں، جس طرح نشاستے والی چیزیں ہیں، ہائی فائبر ڈائٹ استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو فروٹ کا استعمال اچھا کریں، جو گندم ہے وہ پستی ہو، اس کا چھان نکلا نہ ہو، سیلڈ استعمال کریں، اور جو گھر کے ٹوٹکے ہیں، اسکول کا چھلکا ہے، یا تہم بلنگا ہے، یا جو السی ہے اس کو بھی گرائنڈ کر کے اس کا سوپ بنا لیں۔ آپ اس کو بھی 1 چمچہ 2 چمچے گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں رات کو، تو یہ ایک اچھا جو ہائی فائبر ڈائٹ ہوتی ہے اس سے کافی لوگوں کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ بڑا اہم عنصر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ اصولی طور پہ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی جو موشن ہے، جو اجابت ہے، اس کا بھی ٹائم بھی مقرر ہونا چاہیے، بے قاعدگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ یہ یاد رکھیں، موبائلوں کے اندر لوگ بہت سارے لمبی کہانیوں میں ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم موشن کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی بہت ذرا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آپ کی جو کچھ لوگ جو سستی ہے، کاہلی ہے، آپ اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ورزش کریں یا سیر کریں تو وہ اپنے اس جو مسئلے مسائل ہیں اس کو کافی حد تک اس کے اوپر اوور کم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پھر غیر ضروری طور پہ ذہنی طور پہ جی کھل کے قبض نہیں ہو رہی ہے، اور دوا کا استعمال خصوصی ڈولکولیکس جو ہوتی ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے پھر 1 2 3 4 گولیاں، تو ان کو اس سے ان کی جو آنتڑی کا جو اعصابی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ دائمی قبض کا جو موجب ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ پھر یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی ہے، پین کلر ہیں، تو اس طرح کی جو بھی ادویات ہیں ان کو بھی ضرور آپ ڈاکٹر کو بتائیں کہ جی یہ چیزیں جو ہے نا مجھے جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے یہ، تو اس کا متبادل جو ہے نا
استعمال کیا جائے تو وہ بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. میں نے وجوہات کے اوپر بھی بتایا اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ آپ کو اس کا حل کیا ہے. تو وہ آپ اس کو ساروں چیزوں کو آرام سے ان چیزوں کو سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو لائف سٹائل کو ماڈیفکیشن کے ساتھ آپ بدل سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے دودھ سے قبض ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں سے قبض ہو جاتی ہے، تو آپ اس چیز کو اوائڈ کر لیں تو بہتر ہی ہے. ہاں اس کے لیے کوئی دوا کو آپ کو استعمال جو ہے نا وہ کوئی یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جو بھی آپ کا معالج، جو بھی اس کی تشخیص ہو، جو بھی اس کے ایکسپیرینس میں ہو یا آپ کے اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں ہو، آپ اس کو دوائی کو بوقت ضرورت استعمال کر لو. اگر آپ کے کوئی سرجیکل ایشو ہے تو وہ جو سرجن دیکھے اور اس کا جو علاج ہے اس کا کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ اس مرض سے جو ہے نا شکار ہوئے ہیں وہ اسے افاقہ لے سکتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ اہم پیغام یہی ہے کہ قبض کو اچھی طرح سمجھیں. اس کو جو طبی اصطلاح کے حساب سے ہم اس کو بریکٹ کریں کہ یہ قبض ہے. پھر آپ اس کو اپنی جو ریشہ دار غذائیں ان کا میں نے ذکر کیا، پانی کا استعمال کیا، اجابت کے جو باقاعدہ ہونے جو کریں، ورزش کریں. اور یہ جو چیزیں ہیں اور جو چھوٹے موٹے جو ٹوٹکے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، ہائی فائبر ڈائٹ جو میں نے پہلے ذکر کیا، تو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اشاک قسم کا قبض کی جو ہے اس سے آپ افاقہ ہو سکتا ہے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.